السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ ہمارا یہ سلسلہ سنن مہجورہ کے نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص توفیق سے جاری و ساری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور اس ہماری چھوٹی سی کاوش کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ آج ہم جن سنن مہجورہ کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کا تعلق نیند سے قبل کا ہے یا نیند سے بعد کا ہے، یعنی وہ سنن مہجورہ جن کو ہماری عوام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے حوالے سے ترک کر دیا ہے۔ بعض سونے سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق سورہ ملک اس کی تلاوت کرتے ہیں، آیت الکرسی کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ سجدہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن صرف یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے کہ سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، سورہ سجدہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی کی تلاوت بھی کر لی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کر لی جائے۔ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے سونے سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو نبی علیہ السلام نے سونے سے پہلے سر انجام دیے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اتیت مضجعک فلیتوضأ وضوءک للصلاۃ۔ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو بستر پر آنے سے پہلے وضو کر لیا کرو، یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔
اور اس سنت کو ہماری عوام نے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم سونے کے لیے آئیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ سونے کے تعلق سے دوسری سنت جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر چکی ہے وہ ہے بستر کو جھاڑنا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا اوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفذ بها فراشه۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے۔ ممکن ہے کہ اس بستر پر کوئی ایسی چیز ہو جو موذی چیز ہو، اور اگر آپ اپنے بستر کو نہ جھاڑیں، جھاڑے بغیر سو جائیں اور وہ موذی چیز آپ کو رات جب آپ سو رہے ہوں تو آپ کو نقصان پہنچا دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور رات کو سوتے وقت اپنے بستر کو جھاڑ لیا کریں۔ تیسری سنت جس کا تعلق نیند سے ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه نفث في كفه بقل هو الله احد وبالمعوذتين، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آتے تو اپنی مٹھی کو بند کر لیتے اور اس میں سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر نبی علیہ السلام اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں اور جب اپنے بستر پر آئیں دیگر دعائیں پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت کریں۔ چوتھی سنت جس کا تعلق سونے سے ہے، نیند سے ہے، وہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سارا دن اپنے گھر میں چکی پیسا کرتی، چکی پر آٹا پیستی، اور اس محنت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن اپنے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قدرتی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا سارا حال احوال بتاتی ہیں اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک پر تشریف لاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری بات جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ کر گئی تھی وہ ساری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بستروں پر لیٹنے کے لیے جا چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آئے اور ہمیں بتلایا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا اور ایسا ذکر نہ بتاؤں جس کو تم رات سونے سے پہلے، اپنے بستر پر آنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرو، تو تمہارے دن بھر کی پوری اور جو تم نے دن بھر کام کاج کیا ہے ساری کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ سیدنا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جی بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو یہ تعلیم دی کہ جب تم رات سونے کے لیے آؤ، اپنے بستر کی طرف آؤ، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو، اس کا ذکر کر لیا کرو۔ پانچویں سنت جس کا تعلق سونے کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے کہ جب رات کو انسان اٹھے، نیند سے بیدار ہو، تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ جاڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر 3 مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه، کہ جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے اس کو چاہیے کہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ جب کوئی انسان رات کو بیدار ہو، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے۔ آخری اور چھٹی سنت جس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہے اور سونے کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے بیدار ہونے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے، اذا اوا الى فراشه قال بسمك اموت واحيا واذا قام الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے میرے اللہ میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی اٹھوں گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ساری کی ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، بدنی ہو، ساری کی ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس نے ہمیں مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ ہم سو چکے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں سوتا ہی رکھتا، لیکن اللہ نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور یہ نعمت دی، ہم زندہ ہوئے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کا جن کا تعلق سونے کے حوالے سے ہے، ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔